السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ واحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. شاعر فی لسانہ ہے کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، ہے کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے. حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدہ پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد. قرآن کو بازیچہ طویل بنا کر چاہے تو مطالعہ کرے شریعت ایجاد. یہ ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوب مسلمان ہے آزاد. معزز سازہ کرام اور صدر العلوم کے درخشندہ داشتداروں، آج میں اس عنوان پر لب گشائی کرنے والا ہوں. وہ آج کا میرا عنوان ہے اسلام میں آزادی کا تصور. حضرات گرامی قدر، میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد کی انتک محنتوں کی تصویر، اقبال کے خواب کی تعبیر، لہو لہان میری پہچان، اللہ کا انعام میرا پاکستان. جب دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہے تو ڈگ چل کر یہ کہتے ہیں چند ماہ سال سے زیادہ ٹک نہ پائے گا، دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا. مگر آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم دائم ہے بلکہ ہم نے اپنی جد و جہد سے ثابت کر دیا ہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. حضرات گرامی قدر، آزادی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. یہی وہ نعمت ہے جس کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگا تھا. یہی وہ نعمت ہے جو حضرت اللہ رب جلیل نے بنی اسرائیل کو عطا کر کے قرآن میں اعلان کر دیا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. حضرات گرامی قدر، اسلام میں آزادی کا تصور یہ ہے کہ اسلام میں آزادی کا تصور خدائے مملکت کی غلامی سے عبارت ہے. یہی وہ غلامی ہے جو انسان کو ساری غلامیوں سے نکال کر آزاد کر دیتی ہے. یہی وہ غلامی ہے جو انسان کی زندگی کو ایک مثالی زندگی بنا دیتی ہے. آزادی کا یہ بہت بڑا تصور مادی اور جوہری طاقتوں کے سامنے کبھی جھکنے نہیں دے گا. غلامی کا یہ متوازن خیال انسان کو فاتح عالم بھی بناتا ہے، معلم عالم بھی. رات گرامی قدر، اسلام میں آزادی یہ ہے کہ تم آزاد ہو. آزادی کا تصور یہ ہے ہر شخص آزاد ہے، کوئی کسی کا غلام یا حاکم نہیں. بلکہ رب جلیل نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا کر آزاد کر دیا، چاہے وہ کفر کرے چاہے وہ شکر کرے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہیں ہے. رات گرامی قدر، اسلام میں ایک دین دین فطرت ہے. یہی وہ دین ہے کہ جس نے افراط و تفریط کی غیر فطری روش سے ہٹ کر اعتدال کی راہ کو ہموار کیا. اسلام کی نظر میں ہر شخص برابر ہے. اسی بات کو نبی مکرم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو تم سب آدم کے بیٹے ہو، بس کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. حضرات گرامی قدر، دور جاہلیت میں مشرکین مکہ میں بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. کوئی لات کی پوجا کرتا، کوئی عزا کی پوجا کرتا، کوئی منات کو پوجتا، کوئی سورج کو پوجتا، کوئی کس بت کو، کوئی کس دیوی کو پوجتا. مگر محبوب رب کبریان نے تمام معبودوں کی بندگی سے آزاد کر کے ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار کے تحت ایک خدا کی عبادت کا حکم دے کر یہ ثابت کر دیا کہ خدا کی غلامی ہے اصل میں آزادی. یہی اسلام کا ہے تصور آزادی. رات گرامی قدر، اسلام میں آزادی کا تصور یہ ہے کہ تم آزاد ہو غلامی سے، محکومیت سے، اپنی رائے دینے میں، اپنے حقوق حاصل کرنے میں تم آزاد ہو. اسلام لانے یا نہ لانے میں. رات گرامی قدر، اسلام نے لوگوں کی آزادی کے لیے رنگ و نسل، زبان و وطن جیسے ظاہری عناصر کو بنیاد نہیں بنایا، بلکہ اسلام نے دین و نظریہ جیسے روحانی اور اخلاقی مقاصد کو وجہ امتیاز قرار دیا اور دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر آزادی کو اجاگر کیا. حضرات گرامی قدر، اسلام میں آزادی کا تصور اتنا وسیع ہے کہ کسی کافر کو زبردستی دائرہ اسلام میں نہیں لایا جاتا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین کے تحت دین کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہیں، بلکہ ذمیوں کو مکمل حقوق دیے جاتے ہیں. وہ
اپنے مکمل آزاد ہو کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ خلفائے راشدین نے کیسر و کسریٰ کی عظیم سلطنتیں زیر و زبر کر ڈالی، مگر ہٹلر کی طرح لاشوں کے مینار نہیں بنائے، مگر چنگیز خان کی طرح کھوپڑیوں کے مینار تعمیر نہیں کیے، نہ ہی نپولین کی طرح لوگوں کی مجبوریاں خریدی، بلکہ انہوں نے اپنے اخلاق و اطوار سے لوگوں کو اسلام سے منحوس کر کے اسلام کا صحیح تصور آزادی دیا۔ اسی وجہ سے علامہ احسان نے کہا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تبھی دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حضرات گرامی قدر، اسلام نے لوگوں کو اس کا ایک عظیم تصور دیا۔ خلفائے راشدین نے مفتوحہ علاقوں کی عوام کو بالکل آزاد کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف عرب و عجم پر حکومت کی، بلکہ یورپی ریاستیں ہی ان کے زیر نگی نہ تھی، بلکہ کابل سے مدینہ تک، یروشلم سے بیت المقدس، کابل سے مدینہ تک، مدینہ سے کابل تک، شام سے پرتگال تک ان کی حکومت تھی۔ ان کے زمانے میں مختلف مذاہب، مختلف دینوں کے لوگ تھے، مگر کہیں بھی سفید و سیاہ فام کا جھگڑا نہیں اٹھا۔ کسی قوم نے معاشی تنگ دستیوں پر جنگ نہیں کی، نہ ہی کسی قوم نے معاشی تنگ دستی پر جنگ کی، نہ ہی کوئی قوم رنگ و نسل پر بغاوت پر اتری۔ ان کے زمانے میں یہودیوں، عیسائیوں، صافیوں اور آتش پرستوں کی بڑی بڑی بستیاں آباد تھیں، مگر کہیں بھی مذہبی فساد و نماد نہیں ہوئے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اسلام میں آزادی کا تصور یہ ہے، اسلام میں آزادی تیر و تلوار سے نہیں، اسلام میں آزادی قتل و غارت سے نہیں، اسلام میں آزادی رکوع و سجود سے منائی جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان بھی اسی تصور کے تحت وجود میں آیا تھا۔ اسی وجہ سے جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسلمانوں، میں نہیں چاہتا کہ ہم سندھی، بلوچی، پنجابی یا پٹھان بن کر بات کریں، بلکہ میں تو چاہتا ہوں ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے۔ اگر مسلمانوں تم نے ملک کی حفاظت نہ کی تو یاد رکھو کہ سورج اور ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تمہیں ہمارا کوئی نہیں دے گا، وطن مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو۔ اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو۔ اب آخر میں عرض پاک کے لیے دعا گو ہیں، خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے زوال نہ ہو، خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے زوال نہ ہو، یہاں وہ پھول کھلے جو کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، گنی بارشیں یہاں گنی گٹائیں، یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو، خدا کرے نخم و سر وقار وطن، اس کے حسن کو تشویش ماحول سال نہ ہو، ہمارے